قادری صاحب چہرے پر بے تحاشا برہمی اور غصے کے تاثرات لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ چیخ کر بیگم کو آواز دی۔ بیگم بیچاری گھبرا کر آئی۔ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ تم شیخ صاحب کے گھر گئی تھی؟ قادری صاحب نے اپنے دیرینہ جگری اور گہرے دوست کے نام کا حوالہ دے کر پوچھا۔ اور تم نے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے کہے کہ میں تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دوں؟ ہاں گئی تھی، اور کہا بھی تھا، بیگم نے اقرار کیا۔ قادری صاحب تقریباً دھاڑتے ہوئے بولے، شاید ان کو بیوی سے انکار کی توقع تھی۔ کیا میں گھر میں نہیں تھا؟ کام سے میری واپسی نہیں ہونی تھی؟ ارے وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، ان کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی آپ کی نظر میں۔ بیگم نے قادری صاحب کے غصے کو گویا ہوا میں اڑا کر بدستور نرم اور معصوم لہجے میں کہا۔ قادری صاحب نے خود کو اپنے بال نوچنے سے بڑی مشکل سے روکا اور پھٹکارتے ہوئے بولے، دوست کی بات کی اہمیت اس کی اپنی باتوں کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میری بیوی بچے، میرے والدین یا بہنیں اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کہنے کے بجائے جا کے میرے دوست کو بولیں، تب میں سنوں گا ورنہ نہیں۔ ارے جو میرے اپنے ہیں وہ اپنی ضرورت مجھ سے بولیں گے، وہ کس سے بولیں گے؟ دوست جتنا بھی قریبی ہو۔ کیا میں نے کہا تم لوگوں سے کہ اپنی ضرورت میرے دوست سے بولو؟ کیا میرے دوست نے کہا تم سے کہ میرے پاس آؤ اور اپنی ضرورتیں اور مسائل اسے بتاؤ؟ کیا آج تک میں نے تم لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی جو تم دوست کے پاس چلی گئی؟ بولو، جواب دو۔ ذلیل کروا دیا تم نے آج مجھے میرے دوست کے سامنے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ قادری صاحب بولتے بولتے رونے والے ہو گئے۔ بیگم نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا، معافی چاہتی ہوں، ایک چھوٹے سے خاندان کا سربراہ ہو کے آپ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا ہے کہ آپ کے خاندان کے ایک فرد یعنی میں نے کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ ہی کے دوست سے سفارش کیوں کروائی، جبکہ آپ کا روز کا معمول ہے کہ خالق کائنات کی مخلوق ہوتے ہوئے آپ کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ کیا اللہ میاں نعوذ باللہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں؟ مسجد یا گھر میں 5 وقت کی اذان میں ہمارا رب ہمیں فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ اور جاتے بھی ہیں تو کیا نماز میں اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے؟ اور جب اللہ کو اپنی حاجت بتا دی تو کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟